دوستو رمضان ایک ایسا مہینہ ہے جس کو ہر مہینوں سے زیادہ افضلیت حاصل ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول کریم نے فرمایا کہ رمضان کی پہلی رات سے ہی جہنم کے سارے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور فرشتہ اعلان کرتا ہے، اے اللہ کے بندو، اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ، اور اے برائی کا ارادہ کرنے والوں، برائی سے باز آ جاؤ، کیونکہ اللہ رمضان کی برکت سے لوگوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کرتا ہے اور مغفرت کا خاص وعدہ فرماتا ہے۔ ہو سکتا ہے تو بھی ان لوگوں میں شامل ہو جائے اور تیری مغفرت ہو جائے۔ دوستو رمضان المبارک کا مہینہ خیر و برکت کا مہینہ ہے۔ مسلمان کو مسلمان بن کے اپنے اعمال کو اللہ کی خوشنودی کے مطابق ڈھالنے کا مہینہ ہے۔ اگر کوئی دولت والا ہے تو دولت مندی کے ذریعے اللہ کو خوش کرنے اور غریب کو اپنی غریبی کے باوجود بھی نیک عمل کرنے کا مہینہ ہے۔ اور دوستو جب رمضان آتا ہے تو فضاؤں کو پر نور بنا دیا جاتا ہے، اور رمضان کی یہ بھی ایک برکت ہے کہ کوئی کتنا بھی بڑا گنہگار ہو لیکن رمضان کا مہینہ آتے ہی اس کے طبیعت میں تبدیلی ہو جاتی ہے، کیونکہ رمضان لوگوں کے دلوں میں ایمان کی لہر دوڑا دیتا ہے۔ بڑے عمر کے لوگ خلوص و عمل کے ساتھ نیکی پر کاربند ہوتے ہیں، اور چھوٹے عمر کے بچے ان کو دیکھ دیکھ کر ان کے ساتھ عبادتوں میں شامل ہوتے ہیں۔ الحمدللہ کہ پھر سے ایک بار ہمیں رحمتوں کا مہینہ نصیب ہوا۔ دوستو اس مہینے میں مغفرت کی سبیل لگا دی جاتی ہے، اور پکارنے والا پکارتا ہے کہ ہے کوئی جو مجھ سے مانگے اور میں اسے عطا کروں، ہے کوئی جو اپنے گناہوں سے معافی مانگے اور میں اسے معاف کر دوں۔ اللہ اپنے بندوں پر کرم بے حساب ہے، وہ بندہ نواز اپنے بندوں کو نوازنے کے لیے، انہیں معاف کرنے کے لیے بہانے تلاش کرتا ہے۔ کتنا بڑا بد نصیب اور مفلس ہوگا وہ شخص جو رمضان کا مہینہ پا کر اور اپنے زندگی میں تبدیلی نہ کر پائے اور اپنے آخرت کو سنوار نہ پائے۔ دینے والا تو بے حساب دیتا ہے، کوئی انتہا نہیں، لیکن اگر لینے والا غفلت میں پڑا رہے تو اس سے بڑی بد نصیبی کیا ہوگی۔ دوستو رمضان کی برکتوں کا اندازہ لگانا ہے تو اس بات سے لگا لیجئے کہ جب رمضان قریب آتا ہے تو اللہ کے حکم سے شیطان قید سلاسل کر دیے جاتے ہیں، یعنی قید کر لیے جاتے ہیں۔ اور اس بات کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ رمضان کے اس مہینے میں اکثر گنہگار لوگ گناہوں سے باز آ کے اور اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا ہر شخص جو رمضان پائے اور کسی بھی طرح اس مہینے کو گزار دے تو کیا وہ اس کی برکتوں سے مستفید ہو جاتا ہے؟ تو یقیناً ہرگز نہیں ہوتا۔ اس کی برکتوں سے اپنی جھولیاں تو وہی لوگ بھرتے ہیں جو اس ماہ رمضان کو سوچ سمجھ کر اس نیت سے گزارتے ہیں کہ ہمارا نفس پاک ہو جائے۔ لہٰذا ضروری ہے کہ رمضان میں اور رمضان کے علاوہ بھی گناہوں سے بچنے کا پکا ارادہ کریں، اور رمضان کا پورا فائدہ اٹھانے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ ہم اپنی مصروفیت کو پیش نظر رکھتے ہوئے اپنے لیے ایک ایسا نظام و اوقات بنائیں جس میں عبادت اور مطالعہ قرآن کے لیے زیادہ سے زیادہ وقت نکالا جائے، کیونکہ خدا توفیق انہیں ہی عطا کرتا ہے جو طلب کرتے ہیں، یہ نہیں کہ توفیق کے انتظار میں ہاتھ پیر توڑ کے بیٹھے رہیں اور خود کوشش نہ کریں۔ اللہ کسی بھی قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک وہ خود کوشش نہ کریں۔ دوستو رمضان کی برکتوں کو حاصل کرنے کے لیے اور خدا سے قریب ہونے کے لیے خدا کا ذکر کثرت سے کرنا پڑے گا، اور اس کے بعد نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اللہ اپنے کلام بلیغ میں ارشاد فرماتا ہے، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا چرچا کروں گا۔ لیکن یاد رہے کہ روزہ رکھنے کے جتنے فضائل ہیں اتنا ہی روزہ چھوڑنے کا گناہ بھی ہے، اور جان بوجھ کر روزہ توڑ دینے سے کفارہ لازم ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی عذر ہے روزہ رکھا ہی نہیں تو صرف قضا لازم ہے، یعنی ایک روزہ رکھ لیا تو معاف ہو جائے گا، لیکن اگر جان بوجھ کر روزہ توڑ دیا تو کفارہ لازم ہوگا۔ اور کفارہ ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ یا تو پھر وہ ایک غلام کو آزاد کرائے، یا پھر 60 مسکینوں کو دونوں ٹائم پیٹ بھر کے کھانا کھلائے، اور یا پھر 60 روزے رکھے۔ یاد رہے کہ 60 روزہ لگاتار رکھنا پڑے گا، یعنی اگر کسی نے 50 روزہ رکھ کے بیچ میں ایک روزہ چھوڑ دیا کہ کل رکھ لیں گے تو وہ سارے روزے کٹ جائیں گے، پھر سے شروع سے رکھنا پڑے گا۔ لہٰذا 60 روزہ رکھنے کے بعد تب کفارہ لازم ہوگا اور وہ عذاب سے بچ جائے گا، لیکن رمضان کے روزے کا جو ثواب ہے اس سے محروم رہے گا، کیونکہ شاید آپ کو پتہ نہیں کہ رمضان کا ایک روزہ چھوڑنے سے کتنا نقصان ہوتا ہے۔ رمضان کے ایک روزے کے بدلے پوری زندگی روزہ رکھ لیا جائے، پھر بھی پوری زندگی کے روزے کی فضیلت اس ایک روزے تک نہیں پہنچ سکتے جو رمضان میں رکھا گیا۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ رمضان کے روزوں کی برکت کیا ہے۔ لہٰذا ہم پر فرض ہے کہ پابندی کے ساتھ روزہ رکھیں۔ اللہ ہم سب کو اس ماہ رمضان سے پوری طرح مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔